کیا حال ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اپنے اسٹوڈنٹس کی انتہائی زیادہ فرمائش کے بعد اب میں 9th 10th کا سارا کورس یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے معمولی سا بھی فائدہ ہو تو آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی کمی بیشی نظر آئے یا آپ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہے تو آپ نے میری ویڈیو پر کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ تو پہلے میں فزکس پڑھاؤں گا۔ فزکس میں ہمارا سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے سائنس کے بارے میں، کہ سائنس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ واٹ از سائنس۔ تو سائنس کی ڈیفینیشن ہے دی سسٹمیٹائزڈ نالج دیٹ از اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ یعنی سائنس ہمارے پاس ایسے علم ہے جو ہم نے دو طریقوں سے حاصل کیا ہوتا ہے، یا تو ہم نے اس کو آبزرویشن یعنی مشاہدہ کے ذریعے، آنکھوں دیکھی صورتحال کے ذریعے حاصل کیا ہوتا ہے، یا پھر ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوتا ہے، یعنی تجربات کر کے اس کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو اس علم کو ہم پھر سائنس کہیں گے۔ تو اب ذرا اس دو چیزیں جو ہیں نا، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ، اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آبزرویشن پر آتے ہیں۔ آبزرویشن کہتے ہیں مشاہدے کو، آنکھوں دیکھی صورتحال کو، کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے ایک پروسیس کو ہوتے دیکھا اور آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم حاصل ہو گیا۔ اس کی مثال، آسان مثال اس طرح ہے کہ میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ جہاں سانپ کا نام و نشان تک نہیں ہے، نہ میں نے سانپ کے بارے میں کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، اور نہ میں نے کبھی سانپ کو دیکھا ہے۔ مجھے سانپ کے بارے میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ اب اچانک میرے سامنے سے ایک دن ایک سانپ آ گیا۔ اب میں اس کو دیکھ کر حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، یا بالکل نیوٹرل قسم کی چیز ہے۔ اب اچانک اس سانپ نے میرے سامنے کسی کو کاٹ لیا، کسی بندے کو، اور وہ بندہ موقع پر مر گیا۔ تو جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو کوئی نقصان دہ چیز ہے، کہ یہ کسی چیز کو کاٹ لے تو وہ بندہ موقع پہ مر جاتا ہے۔ تو اب جو میں نے آنکھوں دیکھی صورتحال کے ذریعے یہ علم حاصل کیا کہ سانپ ایک نقصان دہ چیز ہے، تو یہ پھر سائنس کہلائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز ہے ایکسپیریمنٹ، کہ ایکسپیریمنٹ سائنسدان کرتے رہتے ہیں اور وہ اس ایکسپیریمنٹ کے ذریعے نئی باتوں کا کھوج لگاتے ہیں، تو وہ بھی سائنس کہلاتی ہے۔ جیسے ایک مشہور ترین تجربہ ہے، ایک کیمسٹری کا سائنسدان تھا، اس کے ذہن میں یہ بات پریشانی کا سبب تھی کہ یہ بادلوں کے اندر جو ہمیں بجلی نظر آتی ہے، یہ سچ میں بجلی ہے بھی یا نہیں، یا بس ہمیں ویسے ایسے لگ رہا ہے۔ تو اس بات کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ بادلوں کے اندر بجلی ہے کہ نہیں، اس نے ایک پتنگ لی اور ایک دھاگا لیا، اور وہ جو دھاگا تھا نا، وہ اس نے کنڈکٹر میٹیریل کا بنا ہوا لیا۔ یعنی کنڈکٹر ایسے میٹیریل ہوتے ہیں جن میں سے بجلی پاس ہو سکتی ہے۔ تو اس نے اس دھاگے کو اس پتنگ کے ساتھ باندھا اور اس پتنگ کو اڑانا شروع کیا۔ پتنگ اڑتے اڑتے بادلوں کے اندر پہنچ گئی۔ جیسے ہی بادلوں کے اندر پہنچی تو بادلوں سے بجلی اس پتنگ میں، پھر پتنگ سے اس دھاگے میں پاس ہونا شروع ہو گئی، اور پہنچتے پہنچتے اس سائنسدان کے ہاتھوں تک بھی پہنچ آئی، اور اس سائنسدان کو کرنٹ لگ گیا۔ وہ سائنسدان موقع پر ہی مر گیا۔ اگرچہ یہ تجربہ کامیاب رہا، جس مقصد کے لیے یہ تجربہ کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ بادلوں کے اندر بجلی موجود ہے، لیکن اس ایکسپیریمنٹ کو کرتے ہوئے چونکہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے سائنسدان اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا۔ تو یہ ہمارے پاس سائنس ہوتی ہے، یعنی ایسا علم جو ہمارے پاس دو طریقوں سے حاصل ہو، یا تو آبزرویشن کے ذریعے سے یا ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے برانچز آف سائنس۔ تو ہمارے پاس تو سائنس کی بہت زیادہ برانچز ہیں، لیکن اگر مین دیکھا جائے تو اس کی صرف 3 برانچز ہیں: فزکس، کیمسٹری، بیالوجی۔ تو ہم پھر یہ سب برانچز ڈیٹیل سے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تھینکس۔